یہ مسائل جو ہوتے ہیں، مسائل حل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، جینے کے لیے ہوتے. اگر ان کے پیچھے پڑ جائیں حل کرنے تو حل کرتے کرتے بندہ خود حل ہو جاتا ہے. لیکن سچی بات ہے، بائبل کی کہانیاں یہ بتاتی ہیں، ابراہیم سے لے کر جتنی بھی آگے کہانیاں ساری بتاتی ہیں کہ جینیس لوگوں نے مسائل کو فضائل کے وسائل بنا دیا. مسائل کو کیا کر دیا؟ فضائل کے وسائل بنا لیا، وسیلے بنا لیا. آیا مسئلہ لیکن وسیلہ بنا دیا. زندگی میں مسئلہ آیا لیکن مسئلے کو کیا کر دیا؟ وسیلے میں تبدیل کر دیا. اٹ بیکیم میڈیم. تو یار یہ اچھا ہو گیا. ایٹ دی اینڈ کہنے لگے یوسف خود اس وقت تو اچھا نہیں لگتا کہ وہ کنویں میں پھینکا جائے، کہ اس کو بیچا جائے، کہ اس کو جا کر بازار میں پھینکا، کہ اس کو قیدی کر دیا جائے. وہ بیچارہ ادھر رلتا رہا. یہ سمجھتے ہیں سارا. ایٹ دی اینڈ یوسف خود کہنے لگا، ایٹ دی اینڈ جب مسائل سے گزرا نا تو پھر کہنے لگا وہ شکر ہے کدھر انج بھی ہویا ہے، چنگا ہویا ہے، ساڈے سارے ٹبر دی جان چھٹ گئی. یعنی دیکھو کتنا وہ نیگیٹو سے گزر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر ان کو گلے لگا کے روتا تھا. یہ بردر اٹھتے کہ یہ ختم نہیں ہوتی. اور ایٹ دی اینڈ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اس کا انٹرپریٹیشن مزیدار ہے کہ مسائل نہیں رہتے، کیا ہو جاتے ہیں؟ وسائل بن جاتے ہیں. مسائل کیا بنتے ہیں؟ وسائل بن جاتے ہیں. کس کے؟ فضائل کے. یعنی مسئلے کے ذریعے سے فضل آ گیا. مسئلے کے ذریعے سے فضل آ گیا. آپ دیکھو کہ زندگی میں بہت سے فضل آپ کو مسائل کی وجہ سے ملے ہوں گے. آپ آئندہ بھی دیکھتے جاؤ گے. آپ مسئلہ آیا لیکن آپ نے کہا یہ تو خدا نے وسیلہ بنا دیا مسئلے. سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے ہے. سب سے بڑا مسئلہ مطلب یہ کہ اس سے بڑا اور دکھ کیا ہونا ہے کہ انسان کو بے یار و مددگار تنہا کر کے مار دیا جائے. یہی ہے نا. اس کو پانی تک نہ دیا جائے اور اتنا لٹکا کے اتنا اس کو ننگا کر کے مارا جائے اور دنیا کے سامنے ایسے بے عزت کیا جائے. مطلب اس سے بڑا اور کیا مسئلہ ہونا ہے. اور لیکن قدرت نے کیا کیا ہے؟ اس اتنے بڑے گمبھیر مسئلے کو کہا اس سے بڑا اور کوئی وسیلہ ہی نہیں ہوگا تمہارے فضل کا. یعنی یہی وہ فضل کا وسیلہ ہوگا جس کے ذریعے تمہیں ملے. یعنی مسائل کو وسائل بنا لینا فضائل کے. قدرت جب چاہے آپ کے مسائل، بس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے خدایا اس کے تھرو جو دینا چاہتا ہے وہ دے. یہ اگر پرابلم ہے نا تو اس کے تھرو جو دینا چاہتے ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمہارے ہے یہ خاص طور پر یہ موقع جو ہے اس میں ایک طرح سے ایک ندی میں جانے کا موقع ہے، ندی کے اندر داخل ہونے کا. اور ندی کے اندر جب داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بات خود بخود ہوتا ہے. یہ سائلنس بھی ایک ندی ہے. اس کے اندر جو داخل ہو گیا اس کا بات خود بخود ہو جاتا ہے. اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ دریا میں نہایا نہیں جاتا، دریا میں صرف اترا جاتا ہے. بس باقی عمل تو دریا خود کرتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا دیتا ہوں اپنی ایک پوئٹری شیئر چھوٹی سی. اور میں نے دیکھا کہ قدرت جب کسی کو نہلا دیتی ہے، قدرت جب کسی کو یہ اتنے اپنے گہرے دریا کا تجربہ دے دیتی ہے تو پھر یہ میرا اپنا تجربہ تھا جو میں نے لکھا اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں. میرا خیال ہے یہ ٹائم ہوا چاہتا ہے، میرے پاس صرف 5-6 منٹ ہیں. جی 5-6 منٹ ہیں. میرا خیال ہے 4:30 بجے 4:30. ہاں. یہ جب کوئی اس دریائے یردن ہو یا کسی کا کوئی دریا ہو، جب کوئی اس میں سے ڈوب کے آتا ہے تو وہ دراصل اپنی ذات کو مل جاتا ہے، اپنی ذات سے مل کے آتا ہے. تو میں نے لکھا، میں تھوڑا ترنم میں تھوڑا سناتا ہوں. میں اتنا گلوکار تو نہیں لیکن یہ پوئٹری کی نسبت تھی. یہ میرے ذہن میں جو تھا وہ یہ تھا، لبے یردن سے چل پڑا کہ وہ کلوری پہ ٹھہرا، میرے لیے دوبارہ اس داستاں کی بات کرنا. یعنی یہ یردن سے لے کر کلوری تک جو ایک سفر ہے اس کے بارے میں، کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی دریا سے نکلتا ہے تو پھر وہ اپنی ذات کی وہ لہریں جو ہوتی ہیں نا، اصل دریا باہر نہیں ہوتا،
ایک وہ دریا ہوتا ہے جو دریا میں اترا ہے، نرا یردن تو نہیں، ایک دریا میں اترا ہے. تو اس لیے آپ کو پتہ ہے پھر یہ دریا جو اس دریا کے اندر اترا ہے اس دریا کا کمال ہے، کیونکہ وہ ملاپ ہے. یعنی کہ ابھی ابھی کسی دریا سے نکل کے آیا ہوں، میں اپنی ذات کی لہروں سے مل کے آیا ہوں. ابھی ابھی کسی دریا سے نکل کے آیا ہوں. میرے سفر کی میرے پاؤں سے داستاں پوچھو، مجھ سے نہیں میرے پاؤں سے پوچھے. میرے سفر کی میرے پاؤں سے داستاں پوچھو، اندھیری رات میں کانٹوں پہ چل کے آیا ہوں. اندھیری رات میں کانٹوں پہ چل کے آیا ہوں. میں وہ آنسو رکا تو دل میں رہا. آپ جانتے ہیں جو آنسو بہانے تھے وہ پہلے ہی بہا لیے، کلوری پہ کام ہی بہائے. ہاں جی، پھر ادھر جو بہتے ہیں پھر وہ دل سے بہتے ہیں. میں وہ آنسو رکا تو دل میں رہا ہوں، جب ان کی آنکھ میں آیا مچل کے آیا ہوں. جب ان کی آنکھ میں آیا مچل کے آیا ہوں. کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے اس سارے پروگرام کے اندر ہو کر بھی بندہ پیاسا رہ جائے تو یہ ہماری کچھ ایک بدبختی سی ہوتی ہے. میں نے اس کے بارے میں لکھا، ساقی بھی وہی. آپ کو پتہ ہے ہر روز آپ کے سامنے پیالہ تو آتا ہے، صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہوگی کہ ہر روز یہ ساقی پیالہ تو کرتے ہیں. ساقی بھی وہی، میں خانہ وہی، اور جام وہی. سوال یہ ہے کہ کیسے سنبھل کے آیا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیسے سنبھل کے آیا ہوں. یار پلائے بھی وہ جام بھی وہ ہو، میں خانہ بھی اسی کا ہو، تو پھر سنبھلنا تو مشکل ہی ہوتا ہے. یہ تو جانتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ تو پترس اور کیا کہتے ہیں یہ دوسرا اندریاس اور یوحنا اور اس کا بھائی اندریاس ہے نا، پترس اندریاس اور یعقوب اور یوحنا، یہ جانتے ہیں کہ جب ان کو ایسے مطلب یہ نظر سے پلائی تو یہ لوگ تو سب کچھ چھوڑنے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ نظروں سے پلاتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جھیل کیا، یہ ہوائیں کیا، یہ سب اس کی مستی میں ہیں. کیونکہ جس وقت وہ ان کو کہتا ہے رک جاؤ تو رک جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں تھم جا تو تھم جاتی ہیں. اور لفظ انہوں نے استعمال کیا اطاعت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں، جیسے شاگرد ہوتے ہیں. اطاعت کیسے کرتے ہیں یار؟ یہ وہ پہلے شاگرد نہیں، وہ پہلے یہ جھیل اس کی شاگرد ہوئی ہے. یہ پہلے جھیل، یہ ہوائیں اس کی شاگرد ہے. اسی لیے انہوں نے دیکھ لیا، ہوا کا رخ دیکھ لیا اور جھیل کا رخ دیکھ لیا. یہ تو اس کے پاؤں چاٹ چاٹ کے جاتے. اسی لیے ان کا یار اس کے پیچھے جانا ہے، اور کس کے پیچھے جانا. اور میں نے لکھا، سر جھکائے ہوں اسد آج میری توقیر کرو. سر جھکائے ہوں اسد آج میری توقیر کرو. میں نفرتوں کو محبتوں میں بدل کے آیا ہوں. میں نفرتوں کو محبتوں میں
بدل کے آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ خاموشی میں، صرف خاموشی نہیں، آپ ایک لمبی چوڑی داستان کے اندر داخل ہو رہے ہو، اور وہ کون سی ہے؟ جو یردن سے چلتی ہے اور کلوری پر مکمل ہوتی ہے. یہ خاموشی کا دور ہے، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب لفظ آئیں گے تو وہ بھی بڑے جاندار ہوں گے، بڑے طاقتور ہوں گے. سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ پلے ہوئے ہوں گے، وہ بڑے پختہ ہوں گے. اور جب یہ پلے ہوئے یا پختہ لفظ میچور ہوئے آتے ہیں تو پھر وہ انجیل کی لڑیاں بنتے جاتے ہیں.